السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے اس بیماری سے پریشان ہو کر آپ شاید ذہنی طور پر بیمار ہو گئے ہوں گے، تو آئیے آپ کی ذہنی بیماری کا علاج کرتے ہوئے ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ طلباء و طالبات، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ابھی جس دور میں جی رہے ہیں وہ کورونا وائرس کا دور ہے، اور ہر انسان کے جسم میں یہ وائرس ہو یا نہ ہو لیکن دماغ میں ضرور ہے۔ ہر کوئی سردی کھانسی کا مریض یہی سوچ رہا ہے کہ اسے کورونا وائرس ہو چکا ہے۔ بھلے اسے جسمانی طور پر کورونا ہو یا نہ ہو، اسے ذہنی طور پر یہ ہو چکا ہے۔ بس آپ کی یہی ذہنی بیماری کو دور کرنے میں آیا ہوں۔ اس واقعے کے بعد جو واقعہ میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، آپ اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے جینے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ آپ بچوں، کیا کورونا وائرس سچ میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک خطرناک بیماری ہے؟ شاید سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ بیماری خطرناک ہے یا نہیں۔ چلیے آج میں آپ کو ایک پیغمبر کا قصہ سناتا ہوں۔ پیغمبر کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری ہوئی تھی، کورونا یا کینسر یا کسی بھی دنیا کی بیماری جو بڑی سے بڑی بیماری ہے، وہ اس بیماری کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی بیماری ہونے کے بعد کیا ایوب علیہ السلام ڈرنے لگے تھے؟ کیا ان کے ذہن میں کوئی خوف طاری ہوا تھا؟ کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیا ایسی چیز تھی ایوب علیہ السلام کے پاس کہ انہیں اتنی بڑی بیماری، جس میں جسم سے کیڑے نکلنے کے باوجود پورا جسم کیڑوں سے بھر گیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ انسان، وہ ایوب علیہ السلام، وہ نبی، وہ پیغمبر ذرہ برابر بھی ڈرے نہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی تھی بچوں، اللہ پر بھروسہ انہوں نے کیا تھا۔ ہم اپنی زندگی کو ویسے جئیں جیسے کورونا سے پہلے جیتے تھے۔ نکال دیجئے اس کورونا وائرس کو اپنے دماغ سے۔ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری تو کسی کو دنیا میں قیامت تک ہونے والی نہیں ہے۔ ایسی بیماری میں بھی انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کرنا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ صاف ستھرے رہیں گے؟ وہ تو ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال پہلے بتا چکے ہیں۔ صاف صفائی کا معاملہ ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی نے کئی سال پہلے سکھایا ہے ہم کو۔ اتنی بڑی بیماری نہیں ہے یہ۔ ہم ڈر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں شک پیدا ہو چکا ہے کہ بیماری ہمیں جان سے مار ڈالے گی۔ ارے مرنا تو سب کو ہے میرے بھائی، اپنی زندگی نارمل جیو جیسے تم کورونا سے پہلے جیتے تھے، اسکول سے آتے تھے، اسکول کو جاتے تھے، ویسا ہی کچھ اپنے آپ کو انگیج کرو گھر میں۔ ایوب علیہ السلام اتنی بڑی بیماری سے اللہ نے ان کو بچایا، تو کیوں بچایا؟ کیونکہ ایوب علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا تھا۔ آزمائش تھی بس، یہ بھی سمجھ لو کہ کورونا وائرس ایک آزمائش ہے۔ ہم اگر صبر کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی نکل جائے گا وقت۔ اب یہ تو خالی ایوب علیہ السلام کی مثال ہے۔ یونس علیہ السلام، آپ 1 مہینے گھر میں بیٹھنے سے بیزار کو آ گئے، آپ لاک ڈاؤن سے بیزار کو آ گئے، لیکن ایوب علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی ہیں، یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ کیا اس سے بڑا کوئی لاک ڈاؤن تھا؟ 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں اپنی زندگی گزارنا، کیا یہ اس سے بڑا لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا؟ اس کے باوجود بھی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی صبر کیا، شکر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اب
یہ تو اس مثال کے بعد ایک اگلا واقعہ ہے. اللہ کے رسول کو 40 دنوں تک بھوکا رہنا پڑا. ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دھکے مار کے باہر نکال دیا. 40 دن تک میرے نبی بھوکے تھے. کیا انہوں نے ڈر کا سامنا کیا یا ڈر کر یا وہاں پر اپنا ہتھیار ڈال دیے کہ اب میں کچھ کر نہیں پاؤں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر بھروسہ تھا. ایک اور قصہ ہے. ابھی قربانی نزدیک آنے والی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے. ان کا بیٹا کتنا چھوٹا تھا، باپ قربانی نہیں کر سک رہا تھا بیٹے کی. اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کی آزمائش تھی وہ. اور بیٹے نے کیا کہا باپ سے کہ ابا جان آپ میرے گردن پر چھری چاقو چلا دیجئے، آپ مجھے قربان کر دیجئے. بے شک یہ اللہ کا حکم ہے، آپ مجھے سب میں زیادہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کتنی ہمت والے بچے تھے. بس آپ کو ہمت کرنی ہے. ہمت نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی بھی بیماری ختم کر سکتی ہے یار. سردی کھانسی اس میں بھی ٹینشن لیں گے تو وہ بیماری بھی نقصان پہنچاتی ہے ہم کو. جیسا تم سوچو گے ویسا ہی تمہاری باڈی تمہارے ساتھ سلوک کریں گی. تمہاری باڈی میں اگر تم اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا. یہ تمہارا جو دماغ ہے نا، یہ بادشاہ ہے. بادشاہ ڈرپوک رہے گا تو کوئی بھی آ کے مارے گا اس کو، ہے کہ نہیں؟ اگر بادشاہ ہی طاقتور رہا، یہ دماغ طاقتور رہا، تو کوئی بھی طاقت تمہارا بال باقا نہیں کر سکتی. اسی لیے ہمیشہ صاف ستھرے رہیں، صفائی کا خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر.